Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Viewers, पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट 10 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त दी, उससे आपको पता चल रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपार्ट फ्रॉम मुल्तान सुल्तान दूसरी एक ज़बरदस्त टीम है जो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जेल इन हो चुकी है और डिलीवर कर रही है। बेनिफिट उनको क्या है? दे हैव द लग्जरी ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड, नॉट ओनली रन्स ऑन द बोर्ड बट रन्स इन अबंडेंस। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने बआसानी ये मैच जीत लिया। बैटिंग फर्स्ट, इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टार्ट ऑफ ब्रिलियंटली, scoring 81 runs in the first power play and then another 92 from over number 6 to over number 14. तो जब ओवर नंबर 14 पे they were 173, तो यहाँ वो नज़र आ रहा था कि 250 भी कर सकते हैं, 6 ओवर्स में मज़ीद इतने रन्स कर सकते हैं कि उनका 240 या 250 हो जाएगा। लेकिन कम बैक किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और रीज़न क्या था कि सोहेल तनवीर जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं और उन्हें डेथ ओवर में बॉलिंग करना आती है, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा चेंज ऑफ पेस करते हैं और जज करते हैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है। टेनिस बॉल बहुत ज़्यादा खेले हैं सोहेल तनवीर रावलपिंडी में, तो वही एक्सपीरियंस वो यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट में जब स्लॉग हो रहा होता है। और हमने देखा कि इन 5 ओवर्स में 14 to 19 दे कंसीडर्ड जस्ट 36 रन, तो मैच को कंट्रोल कर लिया। ना सिर्फ सोहेल तनवीर, जेम्स फॉकनर जो भी बैक ऑफ द हैंड बॉल करते हैं उन्होंने, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर अगर एग्रेसिव बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता कि इसमें दम नहीं है। नसीम शाह ने हमने देखा कि आखिरी 2 ओवर्स में पूरा जोर लगा के बॉल किया और बहुत मुश्किल था उनको उन 2 ओवर्स में हिट करना, क्योंकि वो बॉल कर रहे थे अराउंड 146 टू 148 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से अगर आप यॉर्कर भी करेंगे और शॉट ऑफ लेंथ करेंगे तो बैट्समैन अगर पुल करने जाएगा तो वो लेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर शॉट उसका कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर रहे हैं इस पेस पे, बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ से आप निगोशिएट करें। तो उन्होंने रन्स को कंट्रोल किया एंड दे कंसीडर्ड 36 रन फ्रॉम ओवर नंबर 14 टू ओवर नंबर 19। लेकिन यहाँ हमने देखा कि थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन कहूँगा सरफराज की, कैप्टन क्वेटा ग्लेडिएटर्स की। शाहिद खान आफरीदी जो पूरे साल से क्रिकेट नहीं खेले थे और अभी अनफिट भी थे, इंजरी के बाद दोबारा टीम में आते, उनसे फाइनल ओवर करवाया गया। तो जब एक बॉलर रिदम में ना हो, फिट ना हो, बहुत अच्छे से क्रिकेट ना खेल रहा हो, उससे आप कहें बेशक इतना एक्सपीरियंस है, उससे आप कहें कि आप फाइनल ओवर करें और बैट्समैन क्रीज पे मौजूद हैं, 3 विकेटें सिर्फ गिरी हुई हैं और उनके ऑल आउट तो उन्होंने जाना ही जाना है। लेकिन बैट्समैन कौन है? दोनों 50 स्कोर कर चुके हैं, कॉलिन मुनरो और आजम खान, जो इससे पहले कोई इतनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। लेकिन जब उनकी मर्जी की बॉलिंग उनको मिली, ऑब्वियसली स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, तो उन्होंने शाहिद खान आफरीदी को टारगेट किया और आखिरी ओवर में 20 रन बनाए। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बहुत बड़ा टोटल 229 रन का खड़ा कर दिया बोर्ड पे, लेकिन सिर्फ 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए। और जो 4 आउट हुए वो वही शादाब खान ने, जैसा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी विकेट्स गिर जाएं, बेशक हम 100 पे भी आउट हो जाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा बैटिंग ऑप्शंस के बाद हम ज़रूर एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम रन्स के लिए जाएंगे, बड़े टोटल के लिए जाएंगे। और वही हुआ कि जिस तरह के हमने देखा कि कॉलिन मुनरो से पहले पॉल स्टर्लिंग ने एक ज़बरदस्त धुआंधार इनिंग खेली, 22 बॉलों पे 50 कर दिया, फिर कॉलिन मुनरो, फिर एलेक्स हेल्स 9 बॉलों पे 22 रन। तमाम प्लेयर्स जो हैं, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 180 एंड अबव, तो ये वो स्ट्राइक रेट है कि आप मैच दूसरे की ग्रिप से, ऑपोजिशन की ग्रिप से बाहर ले गए, क्योंकि आप क्लिक कर रहे हैं। ये रोज़ रोज़ क्लिक भी नहीं करते, लेकिन ये उनका वे ऑफ स्टाइल है, उनके पास लग्जरी है कि 10 नंबर तक बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो 10वें नंबर तक उनके पास बैटिंग है और तमाम हिटर्स हैं। तो ये जिस दिन ये टीम क्लिक कर गई, जिस दिन इसकी बैटिंग क्लिक कर गई, तो ये इसी तरह के 229 टाइप ऑफ रन स्कोर करेंगे। इससे पहले मैच में 217 चेज करना था, शादाब खान ने ब्रिलियंट 90 स्कोर किया था, लेकिन 2 छक्के अगर वो और लगा लेते तो जो 17 रन का जो डिफरेंस था 20 रन का, वो भी वो कवर कर सकते थे, वो मैच भी जीत सकते थे। और इसी तरह अपने पहले मैच में 170 रन का टारगेट उन्होंने बहुत अर्ली अचीव कर लिया। तो ये गेम अवेयरनेस थी अर्ली अचीव करने के लिए। वजह क्या थी कि उन्हें नेट रन रेट का एक अपने माइंड में था कि हमें चांस मिला है तो हम जल्दी अचीव करेंगे तो हमारा नेट रन रेट ऊपर चला जाएगा। और वही हमने देखा कि इस वक्त अगर हम नेट रन रेट की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे बेहतरीन नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर इनिंग की बात करूं तो दे हिट
15 sixes and 17 fours. جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جب انہوں نے اننگ شروع کی تو احسن علی ایک اور اپ کمنگ بیٹسمین ہے جو بہت اچھا کھیل رہے ہیں, اسٹرانگ کھیل رہے ہیں, شاٹس کھیل رہے ہیں, تمام شاٹس ہیں اور اچھے اسٹائلش بیٹسمین لگ رہے ہیں. 50 اسکور کی لیکن ان کا ساتھ کسی اور نے دیا. وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ول سمیتھ کو کیوں ریسٹ کرایا گیا اور عبداللہ بنگلزئی کو بیٹنگ کرائی گئی احسن علی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سرفراز احمد خود چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے آ گئے. سرفراز احمد کو اگر 230 رنز کا ٹارگٹ آپ کو چیز کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ سرفراز کو جانا پڑے گا اوپر بیٹنگ کرنے کی. ان کا بیٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے. وہ اتنے بڑے ہٹس نہیں لگاتے لیکن منوور کرتے ہیں رننگ بٹوین دا وکٹ اور 2 اور 3 رنز بھاگ کر اچھے لیتے ہیں. تو ان کا وہاں رول آتا ہے. اگر آپ 140 ٹو 150 رنز چیز کر رہے ہو ایون وہاں ان کا رول آتا ہے. لیکن جب آپ کو 200 سے ایکسس اس سے اوپر ابو رنز آپ کو چیز کرنے ہیں تو آپ کو آپ کی ٹیم میں افتخار احمد جو ہے بہت اچھی فارم میں ہے. لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا 30 رنز بنایا 13 بال. ان کو یوز کرنا چاہیے تھا, ایک گیمبل لینا چاہیے تھا, ایک رول دینا چاہیے تھا کہ آپ اوپن کریں, آپ جائیں پہلے بیٹنگ کرنے اور پاور پلے کا فائدہ اٹھائیں. سرکل میں فیلڈر ہیں, آپ اس کو آرام سے کلیئر کر سکتے ہیں, باؤنڈریز مل سکتی ہیں, اچھا اسٹارٹ مل سکتا ہے. تو اور نواز دوسرے بیٹسمین جنہوں نے ہم نے دیکھا پھر 47 رنز بنائے, تو نواز اور افتخار کو یوز کرتے اوپر بیٹنگ کے لیے بھیجتے, اننگ کو اچھا مومنٹم ملتا تو پھر آپ اینڈ میں فنش کر سکتے تھے. لیکن یہاں ٹرک مس کر دی. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جب میں دیکھ رہا تھا میچ تو معین خان اوبویسلی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کوچ ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز میں تھے, اب سوئچ کیا انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ میں آگے. اور اسلام آباد یونائٹڈ میں جب وہ چھکے لگا رہے تھے تو معین خان نوٹ کر رہے تھے, تو لوگوں کے ذہن میں یہی بہت ساری چیزیں آ رہی تھی, کیا یہ اپنے بیٹے کی پرفارمنس سے خوش ہو رہے ہیں یا کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اس پرفارمنس پہ انہیں تشویش ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ٹورنامنٹ آگے چل رہا ہے کہ اب کراچی کنگز اب تک تمام 4 کے 4 میچز ہار چکی ہے اور وجہ یہی ہے کہ اپارٹ فرام بابر اعظم اینڈ شرجیل کوئی اور بیٹسمین پرفارم نہیں کر رہا. محمد نبی لے لیں, جو کلارک لے لیں, ٹام لیمبونی لے لیں, یہ سارے بیٹسمین جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, سگنیفیکنٹ اننگ نہیں کھیل پا رہے, اسی لیے یہ چاروں میچز ہار چکے ہیں. دے ور آلسو ڈپلیٹڈ بائی دی ایبسنس آف obviously their اسپیئر ہیڈ فاسٹ بولر محمد عامر اینڈ کرس جارڈن. یہ دونوں اگر نئے بال کے فاسٹ بالر ان کی ٹیم میں ہوتے تو ڈفرینس آپ کو شاید فیل ہوتا. لیکن اب ان کی غیر موجودگی میں کیونکہ رول آؤٹ ہو گئے ہیں محمد عامر بھی اور محمد الیاس بھی, دونوں انجری کی وجہ سے. عامر کو پہلے سائڈ اسٹرین تھا, پھر ان کو بیک انجری ہو گئی, تو اب وہ اس ٹورنامنٹ میں نہیں حصہ لے سکیں گے. دوسری ایک اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ محمد حسنین جو بگ بیش لیگ کھیلنے آسٹریلیا گئے تھے اور وہاں بھی ان کے بالنگ ایکشن پہ اعتراض ہوا, اور اب کیونکہ بایو میٹرکس کے ساتھ ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے تو ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں بالنگ کرنے سے, کھیلنے سے روک دیا گیا ہے جب تک کہ ان کا بالنگ ایکشن درست نہیں ہو جاتا. تو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر میں دیکھوں تو بہت سارے بالرز اور ایمرجنگ ہیں اور بیٹسمین نظر آ رہے ہیں جو پاکستان سپر لیگ کرانے کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر نکل کر آئے تاکہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے اور پاکستان کو سرو کرے. اعظم خان کی پرفارمنس میں دیکھوں تو وہی ہے کہ یہ ایسا بیٹسمین ہے کہ اگر 10 میں سے ایک میچ میں چل رہا ہے تو نہیں, ہمیں کنسسٹنسی چاہیے. اسی طرح کی اننگ آپ متواتر کھیلتے رہیں تب پاکستان کو فائدہ ہے. دوسری طرف حیدر علی کی بیٹنگ دیکھیں تو حیدر علی نے بھی ابھی تک صرف ایک ہی اننگ کھیلی ہے, ان کو بھی تھوڑا ریگولر پرفارم کرنا پڑے گا. تو اعظم خان کی اننگ کی بات کروں, ہاں ان کے پاس شاٹس ہیں لیکن آپ کو اننگ پیس کرنا آنا چاہیے, آپ کو اننگ بلڈ کرنا آنا چاہیے اور آپ کو فنش کرنا آنا چاہیے. اب پھر ہم بات کریں حیدر علی کی. حیدر علی کے حوالے سے یہ کہ بہت ٹیلنٹ ہے. پچھلے 2 سیزن میں نظر یہ آیا کہ اسٹارٹ لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وکٹ تھرو کر دیتے ہیں. تو یہ رول نہیں چاہیے ہمیں. آپ کو میچورٹی آنی چاہیے, آپ کو میچ ونر بننا پڑے گا. آپ کو کوئی ایسی 2-4 اننگز کھیلنی پڑے گی کہ ہم کہیں کہ ہمارا پلیئر جو ہے وہ میچور ہو چکا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں جا کے کھیل سکتا ہے, پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے. بالنگ کی بات کروں تو کل ایک اور ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا, محمد عمر کے نام سے, کراچی کے خلاف بالنگ کر رہے تھے تو وہ پشاور زلمی کی طرف سے, اور ان کی بالنگ نے ایک لیگ کٹر انہوں نے جو کیا وہ ٹپیکل ٹینس بال کا آپ کو بالر نظر آئے گا کہ جو فنگر سے دونوں بال کر رہا ہے, آف پن بھی کر رہا ہے اور لیگ کٹر بھی کر رہا ہے. یہاں پہ وہ ڈیسیو کر رہا ہے بیٹسمین کو کہ بیٹسمین کیونکہ بیس بال اسٹائل میں سوئنگ کر رہا ہے جلدی شاٹ لگانے کے چکر میں, تو وہاں اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے زبردست ایک بولڈ کیا جس کو بہت سارے کامنٹیٹرز کہہ رہے تھے کہ بال آف دا ٹورنامنٹ, لیکن وقار یونس نے یہ کہا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی کہ ہم یہ کہیں کہ بال آف دا ٹورنامنٹ, ابھی بہت سارے میچز باقی ہیں. اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ کی بات کروں تو جس طرح انہوں نے کہا کہ باؤنڈری ہٹرز ہیں اور بہت ایگریسو کھیلتے ہیں, تو دے ہٹ 15 سکسز اینڈ 17 فورز.
out of 229 runs, they scored 158 runs in boundaries. اور تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ باؤنڈری ہٹرز کا کیا فائدہ ہے. لیکن اس اننگ میں دے ہیو پلیڈ 29 ڈاٹ بالز. اور ان کمپیریزن اگر میں بات کروں تو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے جہاں اسلام آباد یونائٹیڈ نے 15 چھکے لگائے وہاں انہوں نے 9 چھکے لگائے, تو ڈفرینس ہے 6 چھکوں کا. تو جہاں 158 آؤٹ آف 229 اسلام آباد یونائٹیڈ نے بنائے, تو وہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 114 رنز بنائے آف 186 رنز. تو یہ جو 114 اور 158 اس میں 44 رنز کا ڈفرینس ہے, یہی آپ کو میچ کے اینڈ پہ رزلٹ میں نظر آئے گا. تو باؤنڈری ہٹرز جہاں اس کی امپورٹنس ہے وہاں ڈاٹ بالز کی بھی امپورٹنس ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ نے 29 ڈاٹ بال کھیلے اینڈ ان کمپیریزن کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیو پلیڈ 40 ڈاٹ بال. آلموسٹ 7 اوورز انہوں نے ضائع کر دیے. جو انہوں نے 186 رنز بنائے تھے وہ 13 اوور میں بنے, لیکن اگر وہ ڈاٹ بالز میں تھوڑا اپنا کنورژن ریٹ بہتر کرتے تو میچ میں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا اور قریب آ سکتے تھے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ان کا نیٹ رن ریٹ جو ابھی اس وقت کافی نیچے جا چکا ہے وہ بہتر ہو سکتا. اور شاہد خان آفریدی کی اگر میں بات کروں تو شاہد خان آفریدی نے 4 اوور میں 67 رنز دیے, اور یہ موسٹ ایکسپینسو بالنگ فگر ہے ان پی ایس ایل. اس سے پہلے کسی اسپنر نے اتنے رنز نہیں دیے تھے, کسی بالر نے اتنے رنز نہیں دیے. لیکن اگر اسپنر کی بات کی جائے اور ان T20 انٹرنیشنل تو یہ سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو بالنگ فگر ہے. تو شاہد خان آفریدی آبویسلی اپنے اینڈ آف کیریئر میں ہے, تو دیکھنا پڑے گا کہ باقی میچز میں ان کی پرفارمنس میں کیا بہتری آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ یہ پرفارمنس سے وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ خود بھی خوش نہیں ہوں گے جو ریکارڈ ان کا دیکھا گیا ہے تھرو آؤٹ ہز کیریئر. اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے جو اپنا ٹوٹل 229 اسکور کیا, یہ 4th ہائیسٹ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان سپر لیگ. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس ایسے بیٹسمین ہیں جو زیادہ اگر کلک کر جائیں گے تو بہت بڑا ٹوٹل بھی اسکور بورڈ پہ لگا سکتے ہیں. آن دس نوٹ وی کم ٹو دی اینڈ آف آور شو. ٹل آور نیکسٹ پروگرام, اٹس گڈ بائے فرام اسپورٹس 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.